اور مربوط انداز میں عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے جب پوری قوم اس مسئلے پر ہمارے ساتھ ہے، عافیہ صدیقی کے ساتھ ہے، ان کے اہل خانہ، ان کی والدہ، ان کی بہن کے ساتھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں کوئی دو سوچ اور دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب قانونی طور پر اور کیا اس کی پوزیشن ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، اور پہلے لانا اس کو آسان تھا، اب لانا تھوڑا مشکل ہے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا اخلاقی فرض بھی ہے، یہ ہمارا قومی فرض بھی ہے، اور یہ ہمارا مذہبی فرض بھی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے۔ اور بادی النظر میں عافیہ صدیقی پر جو چارجز تھے، اگر آپ ایک عام امریکی کے سامنے اور امریکی شہری کے سامنے بھی وہ چارجز رکھیں، اس کی حیت کو، اس کی جسامت کو اور اس کو سامنے رکھتے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے عوام کی عدالت میں بھی اگر یہ مقدمہ چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امریکی عوام بھی جو ہے وہ عافیہ صدیقی کی بے گناہی کی گواہی دیتی ہے۔ اگر اسے صرف عوام کے ایک اجتماع میں ہی کھڑا کر دیا جاتا، پاکستانی عوام کی تو ہمدردیاں فطری اور قدرتی اور لازمی ہیں، لیکن اگر امریکہ کی عوام کے سامنے بھی اس کو رکھا جاتا، اور جو اس کا 15 سال کا جو ٹریک ریکارڈ ہے امریکہ میں، جو اس کی قابلیت ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں، جو امریکی معاشرے میں بھی اس کی جو تعلیمی قابلیت و صلاحیت جس کے ذریعے سے اس نے اس معاشرے میں بھی جو خدمات انجام دی ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقدمے نام نہاد مقدمے سے پہلے اس کے اگر ایک ریفرنڈم ہی کرا لیا جاتا، امریکی عوام کے سامنے ہی اسے رکھ دیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی عوام بھی جو ہے وہ اسے بے گناہ اور معصوم قرار دیتی۔ تو زبان خلق و نقارہ خدا سمجھو، چاہے وہ امریکی عوام ہو، چاہے وہ پاکستانی عوام ہو، یہ بیچ میں جو ذہنیت کام کر رہی ہے، ہمیں اس سے جو ہے وہ آگے جا کر اس مسئلے کو دیکھنا ہے۔ یہ خالصتاً انسانی مسئلہ ہے، اخلاقی مسئلہ، یہ ہمارا قومی اور ہمارا یہ دینی فرض ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب کو مل جل کر جو ہے وہ کوششیں کرنی ہوگی، اور یہ پوری قوم کے لیے بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور حکومت کے لیے، ہم سب کے لیے بھی یہ شرمندگی کا مقام ہے، اور ہمیں اپنی ہماری کوششوں سے ہی جو ہے وہ ہم یہ جو شرمندگی ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں، یا اس کے نشان کو مٹا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں الطاف بھائی کی طرف سے، اور الطاف بھائی نے جتنا سخت بیان دیا ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم اس موقع پر امریکی حکومت سے اور جو بھی امریکہ کے اتحادی ہیں ان سے ہم قطع تعلق کر لیتے، کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس موقع پر ہمیں کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اپنے جذبات اور جو اپنی سوچ تھی اس کا اظہار کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم حکومت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ رائے اور جو ہمارے بھی رابطے یا ملاقاتیں ہیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود گزشتہ 10 روز سے ایک صدمے کی حالت میں ہیں، ہم خود ایک شوق اور ایک گریف کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ یا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ایک بہت غیر معمولی بات ہے، اور وہ بھی ملک کی خود مختاری کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ایک فارن سوئل پہ، ایک بیرون ملک، ایک باہر کی زمین پر جو ایک ایسا سانحہ ہو رہا ہے، تو ہر حوالے سے ملک کی خود مختاری کے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی غیرت اور حمیت کو جو ہے وہ سب سے آگے رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جذباتی رد عمل کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ٹول ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پتے اگر صحیح طور پر کھیلیں، اگر ہم اپنے کارڈ صحیح طور پر کھیلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عافیہ صدیقی ہی نہیں، اس کے علاوہ کئی اور دیگر ایسے
ایشوز اور معاملات ہے وہاں پر بھی جو ہماری غیرت حمیت اور ہمارے لیے جو خود مختاری کے سوالات ہیں اس کو ہم بجا طور پر جو ہے وہ ہم پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں. اور جو اس طرح کی سوالات ہماری خود مختاری پر آتے ہیں میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ان سوالات کا جوابات بھی دے سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک باعزت اور باوقار مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہی چند معروضات اور گزارشات تھی جو مجھے یہاں رکھنی تھی. اب آپ کے سوالات ہیں. اور جو میری ماں کی جگہ ہیں عافیہ کی اور فوزیہ کی والدہ، یہ ہمارے اپنے گھرانے ہیں، یہ ہمارا بڑا خانوادہ اور ہم سب اس میں ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے جس ہمت کا، صبر کا، استقامت کا اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے اور ایسے وقت میں بھی انہوں نے قوم کو جس بات کا درس دیا ہے، جس بات کی تلقین کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی میں زبردست خراج تحسین پیش کروں گا. ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ان کی والدہ کے ہمراہ اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 برس کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور امریکی عدالت نے ایک جانبدار فیصلہ دیا ہے. اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عوام کے سامنے بھی پیش کیا جاتا تو وہ بھی اس کی بے گناہی کی گواہی دیتی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ اس فیصلے کو کیا گیا، لیکن ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے قائد ڈاکٹر الطاف حسین اور جو دیگر اراکین ہیں وہ اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وطن واپس لانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا وہ کریں گے. اور یہ تھی اب تک کی وقت تازہ ترین